آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ اتحادی حکومت کے پاس مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا اعتراف۔ کوشش ہوگی 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز والا حصہ بحال کرائے۔ آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے مل کر قانون سازی کی ہے۔ اب بھی اگر اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت اور جے یو آئی مل کر مجوزہ آئینی ترمیم منظور کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت میں وعدہ تھا ہم عدالتی اصلاحات لائیں گے۔ عام انتخابات کے منشور میں بھی عدالتی اصلاحات شامل تھیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق پیپلز پارٹی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے۔ آئینی ڈرافٹ فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولانا بھی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں۔ کوشش ہوگی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ بھی سنیے۔ ہمارے پاس اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں، تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے، اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل، اور وہ بھی ایک کامیاب آئین سازی کا عمل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ کوشش ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے، اور میرا کوشش ہوگا کہ جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر رکھا تھا 19ویں ترمیم سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کا پلان مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ تعطیل کے روز بھی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی۔ سابق صدر عارف الوی بھی جے یو آئی سربراہ سے ملنے آئے، ترمیم کے معاملے پر ان کے کردار کی تعریف کی۔ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی آئینی ترامیم کی منظوری، اپوزیشن روکنے کے لیے کوشاں، مولانا فضل الرحمان کی حمایت، دونوں کے لیے فیصلہ کن۔ حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی مولانا کے گھر آنیاں جانیاں جاری۔ سابق صدر عارف الوی کی بھی تفصیلی ملاقات۔ ڈاکٹر عارف الوی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ پہنچے تو مولانا نے خود استقبال کیا۔ ملاقات میں حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے مجوزہ ترامیم کی مختلف شقوں پر بھی بریفنگ دی۔ سابق صدر بولے، حکومت نے رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی، پارلیمان میں بحث کیے بغیر ترامیم ممکن نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کئی بار ترقی کے مراحل پر گیا، چھپے ہوئے ہاتھ ایسے ٹانگ کھینچتے ہیں کہ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ 2013 سے 17 کے سفر میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا تھا۔ مزید کیا کہا، سنیے۔ پاکستان کئی دفعہ ترقی کے ان مراحل پہ گیا، لیکن کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ پھر سارا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے۔ اور لیٹسٹ اس کی مثال میں دوں گا 2013 سے 2017 کا سفر، جب پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا، جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی، سیکنڈ چوائسز پلیس آن دا گلوب، یہ کہا جا رہا تھا کہ فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ تو بات یہ کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کرم اپنے، اور اس کے زمین میں میرا ایمان ہے کہ خزانے اللہ نے رکھے ہوئے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا، لیکن وہ ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے، جب آپ تعلیمی نظام ٹھیک کریں گے، جب اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں گے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ واشنگٹن میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق ہمارے خدشات واضح ہیں۔ ہم اپنی قومی سلامتی کے لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا استعمال جاری رکھیں گے۔ میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی حمایت کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ امریکہ پیجز دھماکوں میں شامل نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ کے بھی اس بارے میں رائے نہیں کہ پیجز دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ امریکہ بھی پیجز ڈیوائس میں دھماکوں کی تحقیقات چاہتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سفارتی سطح پر مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ میتھیو ملر۔ سکھ
فور جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے اپنے قتل کی سازش کرنے پر بھارتی حکومت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ کروا دیا ہے۔ امریکہ میں مقیم اٹارنی اور SFJ کے جنرل کونسل نے مقدمہ امریکی فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کیا ہے۔ بھارت اور راک کے حکام نے امریکہ میں امریکی شہری کو قتل کرنے کی غیر معمولی سازش کی ہے۔ قتل کی سازش میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ سمنت گوئل، وکرم یادو، نکھل گپتا کے نام شامل ہیں۔ سکھ فور جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے اپنے قتل کی سازش کرنے پر بھارتی حکومت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کرایا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑائی۔ محب اللہ شاکر کی جانب سے کھل کر ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ واقعے پر افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ افغان سفارتکار تمام سفارتی آداب بھول گئے۔ پشاور میں رحمت العالمین کانفرنس کے دوران بد تہذیبی کی مثال قائم کر دی۔ تقریب کے تمام شرکا قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ قائم مقام افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں وزیر اعلیٰ سمیت تمام شرکا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ قائم مقام افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر اور دوسرے عہدیدار نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ محکمہ خارجہ کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے۔ افغان کونسل جنرل کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر واپس بھیجا جائے۔ اسے دعوت دینے والی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ انہیں ملکی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ قائم مقام افغان کونسل جنرل کی جانب سے پاکستان کے قومی ترانے کی توہین قابل مذمت اور سفارتی آداب کے منافی ہے۔ کابل اور اسلام آباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق محب اللہ شاکر کے پاس نہ افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویزات ہیں۔ POR کارڈ پر ان کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس جا چکے تھے۔ POR کارڈ ختم ہو چکے ہیں۔ 1 ستمبر سے ان کے سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں۔ محب اللہ شاکر کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشرتی احساسات جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بد کلامی اور انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اخلاق، علم، تجارت، معاشرت سمیت ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، انتہا پسند رویے، ظلم، ناانصافی، استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بے پناہ فضل و کرم ہے، اور انسانیت اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہدایت کے نور سے دنیا اور آخرت کی فلاح سے
हमकनार हो और फैज़याब हो। मेरी आप सब से अपील है कि माशरे में गालिम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना भरपूर किरदार अदा करें, बद कलामी इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें।